اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے، جو کہ بڑا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، اور آج ربیع الاول کا تیسرا جمعہ ہے، اور جمعے کی فضیلت کے بارے میں بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ سب کو جمعے کا دن مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات، دلی مراد کو پورا کرے، اور آپ پر اپنی رحمت کو ہمیشہ موسلادھار بارش کی طرح برساتا رہے، آمین۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن پڑھا جانے والا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا، جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کا وظیفہ ہے، اور یاد رہے کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول اپنے گھر میں تشریف لائے اور گھر میں اپنی بیوی سے کچھ کھانے کے لیے مانگا، تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو ان کی بیوی نے کہا کہ گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ انہوں نے فوراً وضو کیا اور مسجد میں چلے گئے، مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کیے، پھر گھر واپس آئے، پھر بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے آیا، تو بیوی نے کہا کہ ابھی تک گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں آیا۔ دوسری بار دوبارہ وہ مسجد میں گئے اور انہوں نے دوبارہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کیے، پھر گھر آ کر پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے آیا، تو بیوی نے کہا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں آیا۔ ان کے گھر میں ایک چکی تھی، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس چکی کو چلانا شروع کر دو۔ ان کی بیوی نے اس چکی کو چلانا شروع کر دیا۔ وہ دوبارہ مسجد میں گئے اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کیے۔ جب گھر واپس آئے تو چکی میں سے آٹا نکل رہا تھا۔ انہوں نے اپنے گھر کے تمام برتنوں کو آٹے سے بھر لیا۔ پھر ان صحابی کے ذہن میں آیا کہ اس چکی کے پلڑے کو اٹھا کر دیکھوں تو صحیح کہ اس میں ہے کیا۔ جب انہوں نے چکی کے پلڑے کو اٹھایا تو اس میں صرف ایک گندم کا دانہ تھا، جس میں سے یہ آٹا نکل رہا تھا۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گھر یہ واقعہ پیش آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، اگر تم وہ چکی کا پلڑا اٹھا کر نہ دیکھتے تو ساری زندگی اس چکی میں سے آٹا نکلتا رہتا۔ تو دوستو، اتنی زیادہ فضیلت ہے سجدے کی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ یہ ربیع الاول کا تیسرا جمعہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کر سکتے ہیں، یا پھر جب بھی آپ کو اس وظیفے کی ضرورت درپیش آئے تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کسی بھی جمعۃ المبارک کے دن کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، اس کا تصور رکھ کر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعے کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ مکروہ اوقات کے علاوہ آپ نے جمعے کے دن کسی بھی وقت 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اب یہ نوافل آپ نے کیسے پڑھنے ہیں، ان کی نیت کیسے کرنی ہے، اچھی طرح سن لیں۔
نیت آپ نے ایسے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا ہو جائیں گے۔ پھر نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں کسی بھی وقت آپ نے مٹھی بھر چاول لینے ہیں، یا پھر مٹھی بھر چنے لے لیں، یا پھر مٹھی بھر گندم لے لیں اور تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ تنہائی میں ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک آپ نے کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو مٹھی بھر چاول، گندم یا پھر چنے آپ نے اپنے پاس رکھے ہوں گے ان پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ دعا آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ مانگنی ہے۔ پھر جن چنوں پر آپ نے دم کیا ہوگا یا پھر چاول یا گندم پر دم کیا ہوگا، اسے آپ نے گھر کی چھت پر کسی صاف جگہ پر پھینک دینا ہے۔ اگر گھر کی چھت پر نہیں پھینک سکتے تو پھر کسی کھلے میدان میں وہ مٹھی بھر چاول رکھ دیں، یا مٹھی بھر گندم یا چنے رکھ دیں، یا پھر کسی قبرستان میں جا کر انہیں رکھ دیں تاکہ انہیں چرند پرند کھائیں اور آپ کے لیے دعائیں مانگے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو 2 نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انہیں آپ نے مکروہ اوقات میں نہیں پڑھنا، یعنی کہ جن اوقات میں سجدہ کرنا منع کیا گیا ہے ان اوقات کے علاوہ آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اور یہ جو وظیفہ آپ کو بتلایا ہے، اس وظیفے کو آپ نے نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے، تبھی آپ کو اس عمل کے، اس وظیفے کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ یہ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو یقین جانے کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ اللہ رب العزت فوراً آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں گے، اور آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو یقینی طور پر کامیابی عطا فرمائیں گے۔ دوستو، جب بھی آپ کو اس وظیفے کی ضرورت درپیش آئے، آپ کسی بھی جمعۃ المبارک کے دن اسی طریقے سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں، پھر آپ دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے، اور کامیابیاں کیسے آپ کے قدم چومتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔